قال تعالیٰ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اس کتاب کا نام ہے تزکیۃ النفوس، عشرۃ قواعد لتزکیۃ النفوس. 10 قواعد ہیں جو نفوس کے تزکیے کے لیے مفید ہیں. عربی میں کتاب تھی، کسی نے لا دیا تھا، پھر ہم لوگوں نے ترجمہ کیا. آپ لوگ بھی جانیں ترجمہ بھی شریک رہے ہوں. یہ ہے بہت ہی مفید کتاب. علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو اسی کے امام تھے. جتنی کتابیں ہیں تصوف کی سب اسی کی تشریح میں، توضیح میں ہے. حیات المتقین ہو یا تعلیم الدین ہو، انہوں نے انہی قواعد کو 8 قواعد میں منحصر کر 10 میں نمایا. عشرۃ قواعد لتزکیۃ النفوس. 10 قاعدے ہیں، اگر ان قاعدوں پر عمل کرو گے تو نفوس کا تزکیہ حاصل ہو جائے گا. اور نفوس کا تزکیہ معمولی چیز نہیں ہے، اسی لیے تو ہم کو اللہ نے بھیجا ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. فلاح پائی نفس دیکھے. قد افلح من زکاہا، فلاح پائی اس شخص نے نفس کا تزکیہ کیا. دنیا کی تمام تر خوبیاں اسی میں ہے کہ اپنے نفس کا تزکیہ آدمی کر دے. یہ ہوتا ہے، تمام تر خوبیاں اسی میں ہے کہ نفس کا تزکیہ کیا. وقد خاب من دساہا، جس نے اس نفس کو محمد چھوا اس نے اپنے کو خائب و خاطر کر دیا. ہم لوگ زندگی اسی میں سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ روپیہ جمع کر لیا جائے. جب ہم لوگ کہیں سے آ رہے تھے تو ایک صاحب تھے، جہاں اترتے تھے پوچھے وہ کہ ہمارے دوست کا یہ مکان ہے، یہ دکان ہے. اپنی بیوی کو کہیں کو دکھلایا تو کہا اپنا دوسرے کا مکان دکھا رہے ہیں، آپ نے کیا کیا ہے اب تک؟ ہم لوگ سامنے کے بعد شرمندہ. ہمارے دوست کا یہ ہے. کبھی کہتے تھے کہ ہماری شادی سے نے کاروبار شروع کیا تھا، تو وہ بھائی کاروبار شروع کیا وہ تو اس کی تمہیں بڑی کوٹیاں، آپ نے کیا کیا؟ بھائی سامنے کی بات ہے، یہ اب یہ یاد ہی نہیں آتا. ہر آدمی دیکھتا ہے کہ دنیا میں آگے کیا کیا ہے. بیوی بھی دیکھتی ہے، لڑکے بھی دیکھتے ہیں، باپ بھی دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا تزکیہ، یہاں کی خوبی اسی میں ہے کہ تزکیہ لے کر گیا ہے. قد افلح من زکاہا، فلاح پائی اس نے جس نے نفس کا تزکیہ کیا ہے. فلاح اور عافیت ایک ہی قسم کی چیز ہے. فلاح کی تعریف سیدنا رفاعی نے فرمائی ہے، یہ کہ رزق بلا مشقت ملے، یہ فلاح کی تعریف. رزق بلا مشقت ملے، عمل اخلاص سے ہونے لگے، عمل میں اور عمل اخلاص سے ہونے لگے. 3 سیدنا رفاعی جن کے لیے دست مبارک میں کرایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. فلاح کبھی کوئی سناتے تھے مجلس میں، یہ یاد آ گیا. فلاح کی سب دعا کراتے ہیں فلاح کے لیے. فلاح کی پہلی چیز کہ رزق بلا مشقت ملے. 2 روٹی کھانا ہے، انتہائی مشقت کے بعد لوگوں کو ملتی ہے 2 روٹی. تو بلا مشقت روٹی ملنا یہ بھی فلاح کی بات ہے. دن رات لگا رہا ہے، کھایا کہ کہتا 2 ہی روٹی کھائے گا. اس طرح پہ یہ بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ رزق جو ملے بلا مشقت ملے، اور یہ کہ عمل اخلاص سے ہونے لگے. یہ آخرت ایک ایک سانس آسانی. دیکھیے آج یاد بھی آ گیا، حضرت سناتے تھے مجلس میں کہ تم کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ آپ یہ کیسے کہتے ہیں. کھانا سہولت سے ہضم ہو جائے، یہ دوسری رزق کے بلا مشقت میں، وہ تو سہولت سے بلا مشقت مل جائے، بہت کما ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ عمل اخلاص سے ہونے لگے. اب عافیت اس کو دونوں جہان کی مل گئی ہے نا. یہ بہت سناتے تھے مولانا مجلس میں، بہت سناتے تھے کہ تم جانتے بھی نہیں ہوگی کہ عافیت کسے کہتے ہیں. اور دعا سب لوگ کراتے ہو عافیت کا. روزی آسانی سے مل جائے، وہ بھی داخل ہے اس کے اندر.
روزی آسانی سے مل جائے، لیکن دن بھر ملا کتنا؟ 2 روٹی نہیں، دعا کرو اللہ، وسعت مطلوب ہے، وسعت محمود ہے۔ 2 روٹی کھانا ہے، 1 روٹی کی آسانی سے کھا لیا ہے، 1 روٹی بہت مشقت کیا ہے، یہ عافیت نہیں ہے۔ اس کی بھی دعا کرو، یا اللہ رزق بلا مشقت ہی ملے، سانس آسانی سے آئے جائے، بیماری نہ ہو، اور عمل اخلاص ہے۔ یاد آ گیا، یہی بڑی بات ہے، مجھے سوچ رہا تھا کہ میں نہیں بیان کر پڑا، یہ حضرت سناتے تھے، اس وجہ کر رہا ہوں کہ عافیت عافیت شبد دعا کراتے ہو، عافیت کے معنی بھی جانتے ہو؟ سیدنا رفاعی جن کے لیے دست مبارک ہاتھ نکل آیا تھا حضور کا، اور انہوں نے اس دنیا میں ہاتھ کو دیکھ لیا، چوم لیا، لاکھوں آدمی موجود تھے، سب نے وہ دیکھا، انہوں نے عافیت، رزق بلا مشقت ملے، رزق بلا مشقت، 2 عمل اخلاص سے ہونے لگے، اور کیا؟ سانس آئے، بیماری بھی، سانس کب آسانی سے آ جائے گی؟ لیکن بیماری نہیں ہوگی، پیٹ میں درد ہو جائے گا، سانس آسانی سے آئے گی، سر میں درد آتا ہے، بھائی جانے۔ تو یہ حضرت کا ایک خاص انداز تھا، تم جانتے بھی نہیں ہوگے، آپ یہ جب یہ دعا کراتے ہو، آپ کے بارے جانتے ہو نہیں؟ اب بڑے بڑے علماء رہتے ہیں تو آپ کی تعریف میں سانس بلا مشقت کیا ہے؟ سانس، اگر آدمی کو تکلیف ہے، سانسی لینے میں دقت ہوتی ہے بھائی، روزی بلا مشقت مل جائے، اور کیا؟ عمل اخلاص ہو، بنیادی چیز۔ اب اس کو عافیت دارین مل گئی، خالی روٹی مل گئی، صحت مل گئی نہیں، کافی نہیں ہے۔ عافیت وہ ہے کہ عمل اخلاص ہونے لگے، تیری جامع تعریف ہے عافیت کی۔ صرف روٹی مل جانا، بیماری نہ رہنا کوئی عافیت نہیں ہے۔ صحیح عافیت یہ ہے کہ اللہ کے راضی کرنے والی چیز جو عمل ہے اور اخلاص کے ساتھ ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہم کو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، سارا آدمی تعلیم ہے اس کا۔ کوئی بادشاہ بھی اس سے، بادشاہ کو بھی ضرورت پڑتی ہے قبض کوشا کی، اس کو بھی ضرورت پڑتی ہے، اس کو بھی بھوک لگتی ہے، اس کو بھی پیاس لگتی ہے، محتاج ہے، ایک پانی کے لیے کتنا تڑپتا ہے، شکار میں گیا تڑپتا ہے، پانی نہیں ملا، پانی بھی بہت بڑی نعمت ہے، بھوک بڑی نعمت ہے، پھر اس کا دفع ہو یا یہ بھی نعمت۔ اسی طریقے سے طلب پیدا ہو جانا اللہ کے لیے، اللہ کے رضا کی، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ طلب نصف علم ہے، طلب گرن خاص سے داد نہ داد خاص، حضرت سے فرماتے ہیں، یہ وہی فرماتے ہیں، گرن خاص سے داد نہ دادے گا۔ لوگ مکہ معظمہ جاتے تھے، حضرت حاجی صاحب کیا ہے، کون؟ وہاں گنگوہی جاتے تھے، وہاں قاسم صاحب جاتے تھے، وہاں یعقوب صاحب جاتے تھے، کہاں جاتے تھے؟ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کہاں جاتے تھے۔ وہ مکہ کی جگہ وہ الگ ہے، وہ یہ بھی ایک چیز ہے جو حاصل کرنے کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے۔ حضرت حاجی صاحب کے ہاں جاتے تھے، وہاں گنگوہی جاتے تھے، حضرت حاجی صاحب کہاں جاتے تھے، حضرت ماں یعقوب صاحب جو صدر مدرسہ دارالعلوم دیوبند تھے وہ جاتے تھے، جو حضرت تھانوی کے استاد تھے، دونوں گئے تھے۔ حضرت تھانوی حضرت حاجی صاحب کے ہیں، وہاں رشید احمد وہی بھی گئے تھے، حضرت ماں یعقوب صاحب بھی گئے تھے۔ وہ لوگ چلے گئے، کہا کہ حضرت ہم لوگ جا رہے ہیں مدینہ منورہ، یہ مولی یعقوب رہیں گے یہاں۔ حاجی صاحب نے کہا کہ دیکھو رہے تو ضرور ہے لیکن بولیں گے نہیں، بہت مشہور آ گیا ہے، ہم مشہور کا ضروری سنے کہ سب کے ذریعے میں بولیں گے نہیں، چلے گئے، کہا بہت آسان۔ لیکن جب آئے وہی مدینہ منورہ سے آئے، کہا دیکھو بھائی، یہ مولوی صاحب سے کہ شرط لگائی تھی کہ بولیں گے نہیں، ان کا یہ حال ہوا کہ جب کوئی آتا تھا میرے بولنے سے پہلے یہی بولنے لگتے تھے۔ شرط ہے، ہر جگہ کی ایک شرط ہے، نہ بولنا بھی ایک بہت بڑا مجاہدہ عالم کا۔ عالم بابا حضرت حاجی صاحب نے شکایت کیا کہ ایک ہی جو شرط لگائی تھی، کون؟ صدر مدرسہ دارالعلوم دیوبند، اس کو بھی ضرورت تھی تب تو گئے، اور ان پر نکیل بھی کیا ان کے شیخ نے، جبکہ اصطلاحی عالم اسے دیوبند تھا ہی نہیں، اصطلاحی عالم علم کیا، لیکن نکیل کیا ماں کا۔ ایک ہی شرط لگائی تھی ماں یعقوب کہ بولیں گے نہیں،
کوئی آتا تھا تو میرے بولنے سے پہلے یہی بولنے لگتے تھے. اس کے باوجود حضرت تھانوی نے لکھا کہ شیخ اتنا کامل تھا کہ اس کے باوجود اسے ایسا کمال دیا کہ کتنے لوگوں کو انہوں نے منہ دیا، مطلب کہ صاحب نسبت بنا دیا. میں آپ کو صاحب بتائیے، شیخ حضرت حاجی صاحب اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے، اور وہ صدر مسعود دارالعلوم دیوبند ان کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ شیخ حضرت حاجی صاحب جو عالم نہیں تھے، اتنا کامل تھا کہ ایک شرط لگائی تھی وہ بھی انہوں نے پورا نہیں کیا ہے. دارالعلوم کا صدر مدرس، تب بھی شیخ اتنا مؤثر تھا، اس نے بھی آ کر کے یہاں ہندوستان میں آ کے موڈ دیا، مطلب کہ صاحب نسبت بنا دیا. اللہ ہم لوگ کے اندر بھی وہ قوت دے، ہر فرد کے اندر جو اس کی صحبت میں جائے اس سے کوئی نفع ہو. اسی وجہ سے مجال بیت مجال صحبت اسی لیے ہے. جن کو یہ سمجھتے تھے کہ اس کی صحبت سے لوگوں کو نفع ہوگا، اس کو مجال صحبت بنا دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرا الحمدللہ اتنا ہے میں سب کو اجازت دے سکتا ہوں کہ وہ اصول کے بدلے. اور حضرت حاجی صاحب اتنے زیادہ مؤثر تھے کہ جو ان کی صحبت میں بیٹھتا تھا وہ اس لائق ہوتا تھا کہ ان کی صحبت میں لوگ بیٹھے. اللہ ویسی صحبتیں ہم لوگوں کو میسر فرمائے. یہ سلسلہ رہے گا اللہ تعالیٰ ایسی. حضرت حاجی صاحب نے کہا تھا، لیکن بولے ماں گنگوئی کہا کہ بولے لیکن بس یہ رہے ماں یعقوب صاحب کی بات ہے. کہا یہ یہی رہیں گے حضرت، ہم لوگ جا رہے ہیں مدینہ منورہ. کہا ٹھیک ہے لیکن بولیں گے نہیں. جب آئے تو پہلی شکایت کیا ہے کہ میرے حساب سے ایک ہی شرط تھی کہ بولیں گے نہیں. جب کوئی آتا تھا تو میرے پہلے ہی بولنا شروع کر دیتے تھے. اس کے باوجود حضرت تھانوی لکھا ہے میں نے روایت میں، شیخ اتنا کامل تھا کہ ایک ہی شرط لگی تھی اس کو بھی پورا نہیں کیا. ہندوستان آنے کے بعد کتنے لوگوں کو صاحب نسبت بنا دیا. یہ تاثیر تھی صحبت کی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایسی تاثیر ہم سب لوگوں کو دے. یہ تھوڑے کہ مزہ صحبت مزہ بات ہو نہ ہو. ہمارے اندر جو آئے تو دنیا داری نہ بڑھے، دینداری بڑھنا چاہیے. جو بھی صحبت میں آئے، جو بزرگوں کی صحبت میں دین کا ایسا رنگ دیکھے یا ایسی باتیں سنے جس کی وجہ سے دین کی طرف رغبت پیدا ہو جائے. کم سے کم جو بزرگوں کے پاس آتا ہے وہاں تھانوی ہے تو یوں ہی مزہ بیت مزہ صحبت. لیکن میں نے سنا ہے خود حضرت نے کہا کہ میرا ہر آدمی جو میرے یہاں آتا ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو اجازت دی جا سکے. ہے لکھا وہ دیکھ لیا میرے بھائی. اللہ تعالی ہم لوگوں کے اندر بھی اتنی صلاحیت پیدا فرمائے، اتنی تاثیر پیدا فرمائے. اب اتنا تو وقت بھی نہیں مانا کہ اتنا وقت دیا جائے. اللہ تعالیٰ مؤثر صحبت عطا فرمائے. صحبت کا بہت بڑا مقام ہے. صحبت فرماتے تھے ہمارا حضرت، صحبت کا مقام نہ ہوتا تو حضور کے متبعین کو صحابہ نہ کہا جاتا ہے، کوئی اور لفظ کہا جاتا، اولیاء اللہ کہا جاتا، قطب اللہ کہا جاتا، کوئی نہیں. صحابی صحبت والی یہ لوگ ہیں. کس کی صحبت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحبت کا یا الذین آمنوا یا کہتے اس کو اللہ کا سیرت صحبت اختیار کرو، اپنے نفس کو مارو. ایسے لوگ صحبت میں رہو جسے دل تمہارا اللہ کی طرف متوجہ ہو. بہرحال یہ صورتیں ہیں دین کی، نفس کی اصلاح کی. یہ قیامت تک رہے گا ہمارا. آج جب قیامت تک رہے گی یہ حکم بھی قیامت تک رہے گا. حکم رہے گا تو ہمارے لیے اتباع ضروری ہونا یہ بھی رہے گا، کوئی کہا نہیں سکتا. بہرحال یہ تھوڑی سی مجیزی ہوتی ہے، طبیعت میں انقلاب بھی آتا رہتا ہے، توجہ رہتی ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحت و عافیت بھی دے، ظاہری صحت کی بھی دے. اسباب ہدایت، حضرت بھی بیمار رہنے لگے تھے تو صحت پر بہت بات ہوتی تھی. شاہ عبدالعزیز صاحب نے کہا اسباب ہدایت میں سب سے پہلی چیز جو ہے کیا ہے؟ صحت ہے. تفسیر عزیزی میں اسباب ہدایت میں سب سے پہلی چیز یہ کہ صحت رہے گا تبھی تو بیٹھا رہے. اگر میں صحت نہ رہتی تو بیٹھ بھی نہیں سکتا. دماغ دل ٹھیک نہیں رہتا بول بھی نہیں سکتا. اس بنا پر صحت کی دعا بہت ہے. اللہ منی اثر کو صحت بل عفت بل امانت و حسن خلق رضا بالقلب. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ظاہری صحت بھی عطا فرمائے، وہ بھی ضروری ہے، اور بعد
لکھا صاحب نے اسباب ہدایت میں سب سے پہلی صحت کیا ہے؟ صحت ہے. صحت رہے گی تبھی تو احکام پر آئیں گے. جب صحت ہی نہیں، مجھے لگنے پر تھوڑے کہا جائے کہ نماز پڑھو. تو اسی صورت میں جو صحت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحت بھی عطا فرمائے. بہت سے لوگ بیمار ہیں، نہیں آ پاتے، ہمیں بیمار ہیں. اس بنا پر صحت کی بھی حفاظت ہونی چاہیے، اور اپنے اوقات کی بھی حفاظت ہونی چاہیے، اپنے انفاس کی بھی حفاظت ہونی چاہیے. اسی حفاظت کے لیے چند دن کی طرح یہ باقی بخند لفظ ہے مشہور مقرر. چند دن کا مجاہدہ ہے، باقی بخند باقی دن ہنسو، لیکن مجاہدہ تو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. حضرت تھانوی جہاں لوگ جاتے تھے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا تھا، کچھ نہ کچھ، زیادہ نہیں. ان کے بھی مجاہدہ نہیں تھا، مجاہدہ. اس بنا پر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے آنکھوں کی حفاظت کی بھی توفیق دے، زبان کی حفاظت کی، لایانی باتوں سے بچو. ایک بزرگ تھے، انہیں ایک محدث رہتے تھے، ہے کتابوں میں لکھا ہے. کسی نے کہا ان بزرگ سے کہ آپ فلاں محدث رہتے ہیں، یہاں آپ کبھی گئے ہیں؟ کہا ایک دفعہ گیا ہوں، پھر نہیں گیا. کہا انہوں نے ایک حدیث پڑھی تھی، من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی. اسلام حسن اسلام سے بات ہے کہ لایانی باتوں کو ترک کر دے. ایک بات ہو گیا، یہی حدیث سنا، اسی پر عمل نہیں ہو پا رہا ہے، سوچ نہیں گیا تو عمل کا کتنا خراب ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی زبان کی حفاظت کی زبان یاد آیا. وہاں گنگوہی کے یہاں کوئی گیا، عالم تھے، تو وہ جو وہاں حوض ہے گنگو میں، اس کو کتنا بڑا ہے کتنا ہے. تو کہتے کہا انہوں نے کہ ہمارے ہیں کا حوض ناپنے کے بعد ایک بار بڑا ہے وہاں کا. وہاں کا کوئی معلوم ہو گیا. کہا تو اس لیے آئے ہو حوض کو ناپنے کے لیے کہ اپنی اصلاح کے لیے؟ جاؤ اب جاؤ اپنے حوض ناپو، آ کے دیکھو یہاں ہے کہ نہیں. لے کتاب میں روایت میں گئے، معلوم ہے کہ ایک بارش حوض ان کا بڑا ہے. اس کے لیے تو کہا بھی نہیں تھا. کہا دیکھو تم کو یہ حوض نہ پائی کہ تم نہیں آئے تھے، تم کو اپنے کام میں لگا رہنا چاہیے. میں اس لیے بھیجا تھا تاکہ معلوم ہو کہ یہ لایانی بات تھی. کیا معلوم ہوا؟ تمہارا حوض بڑا ہے، ایک باری تم چھوٹا ہے، اس سے کچھ فائدہ ہوا؟ اس وجہ سے جہاں جو جائے وہاں کی باتوں کو، وہاں کے قواعد کو، اصول کو عمل کرے گا. کبھی حضرت ہم لوگ شروع سے یہ حال ہے. اب اس وقت کسی فلاں کو بلا لیا ہو، ماشاء سے تھا فلاں جگہ جو آئے ہیں بمبئی سے گجرات سے کہا بلا لیا. اب گئے ہم لوگ، گئے ڈھونڈا نہیں ملے بمبئی. زیادہ گجرات والے نہیں، بمبئی سے لوگ آتے تھے، وہ برادری کے لوگ تھے. معلوم کہ نہیں حضرت. کہاں گئے بھائی؟ کہاں کہیں گھومنے گئے ہیں شہر میں. کہا ان سبوں کو ہو کیا گیا ہے؟ یہ بمبئی سے سب آتے ہیں، بمبئی میں کون سی چیز چھوٹ گئی تھی کہ الہ آباد دیکھنے گئے ہیں؟ سب ضرور کہتے تھے ان سبوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اب یہاں آئے تھے، یہاں کی چیز دیکھتے. اچھا بمبئی میں جتنی چیزیں دیکھا ہے، اب اس میں الہ آباد میں کون سی چیز تھی کہ دیکھنے سب گئے؟ ایک سو ہو گیا رہو. ہم لوگ گئے بمبئی پہلی مرتبہ شاید. کہاں کمرما بمبئی دیکھا؟ اچھا بتلا الہ آباد کی سڑک میں بمبئی کی سڑک میں کیا فرق ہے؟ تو کیا دیکھنے کے پریشان تھے اس کو، جب وہاں کی سڑک یہاں سب برابر ہی ہے، سب جگہ برابر ہے. اپنے کام میں لگو، سڑک اور دیکھنے کے چکر میں نہ رہو کہ الہ آباد ہے تو بمبئی بڑا ہے تو تیسرا ہے. اس کے تو بالکل مخالفی تھے. اپنا کار آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے کہ خیال روکے دلدار ہے درباں بنا. یہاں آئے ہو دوسری چیز دیکھنے کے لیے آئے ہو، وہ دیکھو. وہ چیز تو دیکھنے کے لیے ہے یہ دیکھنا، لیکن یہاں آئے تو یہیں رہو. بمبئی گھومنے کی جگہ نہیں ہے، سب دیکھ سکے. وہی کبھی کہتے تھے، میں آیا کچھ دیر کے بعد پہلی میں تو گیا تھا. کہاں کمن میں اچھا بتلاؤ یہاں کی سڑک میں الہ آباد میں کچھ فرق ہے؟ نہیں ہے حضرت وہی چیز. کہاں دیکھنے کے لیے پریشان تھی؟ یہاں سب نظر کو ہٹا دیتے، طبیعت ہٹے.
ایک سوئی اختیار ہو. انی وجہت وجہ للذی فطر، میں نے اپنے چہرے کو اس کی طرف کر لیا. یہ سب سے بڑی چیز، چہرے کو صحیح رخ پر قبلہ کی جانب قبلہ صحیح تب تو نماز ہوگی. تو قبلہ اصلاح کا قبلہ جب تک اپنے دل کی اصلاح کی فکر نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوگا. سب سے پہلی چیز فکر کا پیدا ہونا، اس کی ضرورت کو سمجھو کہ نفس کی اصلاح کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں. اگر ضرورت ہے تو تم اس کے بہرحال حضرت تھانوی کا حق ہے طریقہ بادشاہ رسول اللہ صاحب بہت زیادہ اس پر کہتے تو رہی تھی کیا گھومنے کی ضرورت ہے. آواز سے آئے ہم لوگ کیا دیکھا بس کیا، ارے بہت مشکل ہے دیکھنا. ہماری والدہ گئی، وہ بھی گئی جا کے تو وہ سانپ ہو جا رہے تھے، وہ دیکھا، دیکھ دیا اپنے والدہ کو دکھلا دیا. وہی ہے نا جو ہو جاتے ہیں بمبئی کے ان میں. تو کہا کہ کیا دیکھا انہوں نے والدہ کو؟ کہا وہی دیکھا انہوں نے کہ سمندر جو ہے اسی میں حضرت غرق ہوئے. وہی یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مچھلی گھر دیکھا جس میں سانپ تھے، دیکھ کو ڈر گئی کہ اللہ جب یہاں ایسے ایسے سانپ ہیں تو آخرت میں کیسے کیسے سانپ ہوں گے. کہا یہ ہے دیکھنا. ہم بھی دیکھا ہے. جب انہوں نے یہ کہا ہاں یہ دیکھنا ہے. سمندر کو دیکھ کہا کسی میں ہمارے حضرت غرق کیے گئے ڈبائے گئے. اور سانپ کھائے سامنے ہے بمبئی کے، اس میں سانپ کھائے ہوئے کہ جب یہاں اتنا ہے سانپ ایسے وہاں کہا یہ دیکھنا، عبرت اور نصیحت کے ساتھ دیکھو. ہمارا اللہ تعالیٰ بس کرو، بس چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عبرت کی نگاہ دے. جب عبرت کی نگاہ ہوگی تو فائدہ بھی ہوگا، اس نگاہ سے بھی فائدہ ہوگا. اور نہیں تو ساری دنیا دیکھ ڈالو کوئی عبرت نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عبرت والی نگاہ عطا فرمایا. عبرت والی نگاہ. ایک بزرگ تھے، میں کیا لوگ رہتے تھے، ایک صاحب رہے تو ان کے یہاں تھا کہ اتنے دنوں کے بعد اس کو معرفت کی نظر مل جانی چاہیے. نہیں ملی. کہا حضرت میں اتنے دنوں سے میں ہوں آپ کی خدمت میں، یہ وہ چیز ہم کو نہیں ملی، معرفت کی نگاہ جو ہے. کہا اچھا کبھی تم نے ایسا بھی کیا ہے کہ رات کو سوئے، آسمان کو دیکھا، چاند ستاروں کو دیکھا، کبھی اس سے تم کو عبرت ہوئی کہ اللہ کی پر معلوم ہوتا ہے کبھی نگاہ کیا تم کو عبرت نہیں ہوئی، اس وجہ سے تم اب تک محروم ہو. سب سے بڑی چیز عبرت. ہم کہاں پر ہیں، ہم کو کیا کرنا چاہیے. بہت تعجب ہوتا تھا. اسے بلاتے تھے بلا بھائی فلاں آدمی کہاں ہے، وہاں سے بمبئی سے آئے. ضرور کہتے تھے اجی بمبئی کے بعد کون سی چیز رہ گئی کہ الہ آباد میں دیکھنے گئے ہیں. یہ ناگوار ہوتا تھا. تم یہاں آئے ہو تو یہاں رہو، تم کو یہاں رہنا چاہیے، اپنے اوقات کو اس جگہ پر خرچ کرنا چاہیے. یہ خود ہمارے مطلب واسطہ میں ہی تھا دادا. کون سی چیز رہ گئی تھی بمبئی سے آنے کے بعد، کون سی چیز رہ گئی تھی الہ آباد میں دیکھ گئے. ان کے نزدیک سنگموں میں تھوڑے کوئی چیز تھی. ہمارے محتمین سب آئے وہاں کے، پہلے یہاں نہیں آئے، سیدھے چلے گئے سنگم. تھے تاریخی آدمی سے، محتمین صاحب کی بات کر رہا ہوں. گئے. ہم لوگ کہاں چلے گئے، دیر کے بعد آئے. کہا بھائی کہا کہ الہ آباد میں سب سے مشہور سنگم یہاں ہے، پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں یہاں. معلوم ہی نہیں، دنیا کے لوگ آتے ہیں. تو خوش ہوئے. کہا ٹھیک ہے. اچھا سنگم دیکھنے گئے، اس کے بعد یہاں آئے تو معلوم ہوا کہ دیکھنے کی چیز بات ہے، لیکن جو اور چیزیں دیکھنے کی ہیں اس کا تقدم، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی تو باقی رہے گی. اس بنا پر جہاں جو جائے وہاں کی خصوصی چیزوں کو دیکھے. حوض، وہاں گنگوئی نے یہی تو نکر کیا. صاحب تھے، عالم تھے، وہ حوض ہی کو کہ ہمارا وہ حوض بڑا وہاں کا کہ وہاں کا یہاں کا. کہا یہ جگہ حوض کے دل کی نگرانی. دل، اپنے دل کو دیکھو. جو دل کام کرنے کا جو کام اس کا ہے وہ کر رہا ہے کہ نہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو، مختصر ہی بیان ہے، دیر بھی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے کام میں لگائے جو وہاں کا آرام بنا.
اللہ تعالیٰ معرفت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دینی اور دنیوی سمجھ بوجھ عطا فرمائے. دنیا بہت سمجھ بوجھ کر ہے، اگر سمجھ بوجھ سے نہیں رہے گا دنیا بھی نہیں ملے گی، آخرت تو کیا دنیا بھی نہیں ملے گی. اس کا بہت زور دیتے تھے، سمجھو تب تو دنیا حاصل کرو گے. بہت دوسرے کسی کو مزاج تھا، سمجھ ہی سے دنیا بھی تم حاصل کر سکتے ہو، اور دین تو ہے ہی ہے. اس بنا پوری مجلس دیر دیتے علماء ہی رہتے تھے، زیادہ علماء ہی رہتے تھے اور رہتے تھے. اکثر دارالعلوم بن کے خدا رہتے تھے. مگر بہت زیادہ ان چیزوں پر، اصلاح پر، تربیت پر بہت زور تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بزرگوں کے طریق پر رہنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے. کیونکہ آپ جانتے ہو کہ تھوڑی طبیعت میں بھی خرابی ہے، ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے. ایک بار ایک سلسلہ تو چل ہی رہا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ آپ لوگ. وہی سے کسی نے کہا، پوچھا کہ حضرت دو سلسلے سے فائدہ ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے؟ کیسے؟ کہاں چلے جاؤ الہ آباد، سنگم پر بیٹھ جاؤ، ایک ہاتھ سے گنگا کا پانی پیو، ایک ہاتھ سے جمنا. جہاں جو ملے ہیں یہ گنگا ہے تو جمنا ہے. سمجھا دیا ان کو. دیکھیے الہ آباد بڑا بنارس اس میں لکھا ہوا ہے، معلوم کیسے؟ وہاں تو ہے بھی نہیں. میں لکھنے والے جو سمجھ میں نہیں ہے، ان کے ذہن میں زیادہ بنارس کے وقت رہی کو بنارس لکھ دیا. جاتے تھے برابر، وہی مغرب کی نماز بھی پڑھتے تھے سنگم میں بیچ میں. اللہ اکبر. لیکن اب نہیں جا سکتے کیونکہ حالات بگڑ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین پر مستقیم رکھے، بلکہ طریقے حق پر مستقیم رکھے. دعا تو ہو گئی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت دے، اور جو سلسلہ چل رہا ہے ناقصی صحیح، اللہ تعالیٰ اس کو جاری و ساری رکھے. ربنا دعا کریے مولانا. ہم دعا بہت عمدہ کرتے ہیں ہم لوگ. اللہ اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع حضورك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا عند طرفة كل عين، ولك الحمد حمدا عند طرفة كل عين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اكرم نزلنا وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام
الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة واليهود والهنود والنصارى والمشركين. اللهم شتت شملهم، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم كرب آجالهم، اللهم كرب آجالهم وامحو آثارهم واقطع دابرهم وانزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ ہم نفس کو مزکہ بنانے کے لیے اپنے شیخ کی صحبت میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ پاک اس امت کے لیے اور اس دور پرفتن میں آپ نے ہمیں ایک نعمت غیر مترقبہ اپنے فضل سے نصیب فرمائی ہے. اللہ ہمارے شیخ کو صحت و عافیت نصیب فرما، حضرت کی عمروں میں برکت عطا فرما. اللہ حضرت کی ہر تکلیف کو دور فرما، ہر بیماری کو رفع فرما، دفع فرما. اللہ پاک جو بشاشت ہم یہاں آ کر دیکھ رہے اس کو باقی رکھنا. اللہ پاک حضرت کے علوم و فیوض سے ہم سب کو بہرور فرما، مستفید فرما، مستفید فرما، مستفید فرما. حضرت کی توجہات سے ہم سب کو خوب دفع پہنچا. اللہ حضرت کی توجہات سے ہمیں خوب دفع پہنچا. حضرت کی دعائیں مستجاب میں ہم سب کا حصہ شامل فرما. اللہ پاک امت کے حال پر رحم فرما، امت کی بگڑی بنا دے. اللہ امت کے حال پر رحم فرما، امت کی بگڑی بنا دے. اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ نہتے مسلمانوں پر بمباری ہو رہی ہے، اللہ کوئی پرسان حال نہیں. آپ کی مدد کے سوا ان کے لیے کوئی ممید اور معاون نہیں ہے. اللہ اپنی رحمت و کرم کا معاملہ فرما. اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعا کو محض اپنے فضل سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا